الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیں پاکستان کی کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ کس قسم کے لوگ مذہب کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف علمی اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور ابھی تازہ ہمارا ملک FATF کی گرے لسٹ سے نکلا ہے، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس قسم کی حرکتیں کی جائیں کہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جائے اور پاکستان کو اسی دلدل میں پھینکا جائے جس سے بڑی مشکل سے پاکستانی عوام نے، فوج نے، پولیٹیشنز نے قربانیاں دے کے ملک کو نکالا ہے ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد۔ اب یہ دیکھیں، ایک مجہول شخص ہے پیر افضل قادری، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو زہر دے دیا جائے جب یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ دھرنوں میں شامل تھے۔ خیر TLP نے تو اب انہیں نکال دیا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں TLP کا بانی رکن ہوں، اور اسی وقت انہوں نے پھر کس قسم کی حرکتیں کی تھیں آ کے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اب یہ YouTube کے اوپر انہوں نے ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے آفیشیل پیج سے آپ دیکھیں، یہ پیر افضل قادری، یہ ان کا اپنا آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر یہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اور آپ اس پہ دیکھیں انہوں نے عنوان کیا بنایا ہوا ہے کہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری نے گستاخ رسول مرزا جیلمی کو قتل کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام دینے کا اور مناظرے کا چیلنج کیا۔ یعنی وہ ماورائے عدالت یہ کام کرنا چاہ رہا ہے، قانون ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی کے فرقے کا یہ ویڈیوز میں آپ کو سنواتا بھی ہوں پھر بعد میں۔ ابھی صرف تھم نیل آپ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں۔ ہم تو اپنی قانونی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے خود ہمارے ریاستی اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس نے یہ اپلوڈ کیا ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ مرزا محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کی قیمت 5 لاکھ روپے، پیر افضل قادری نے واجب القتل کا فتویٰ دے دیا۔ اور یہ بھی ایک TV چینل کو انٹرویو دیا ہوا انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہ 2 ویڈیوز، اس کے بعد ایک نیچے بھی تیسری ویڈیو آ رہی ہے، یہ اردو میں ٹائٹل ہے گستاخ رسول مرزا جیلمی کے بارے میں پیشوائے اہل سنت کا اجلاس، اور اس میں بھی یہ پیر افضل قادری کے اپنے آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہے۔ اب یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز، اور آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ جو انہوں نے سب سے پہلے اجلاس کیا تھا جس میں فتویٰ دیا تھا، یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور خود سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پہ نہ جائیں آپ، یہ ذرا سن کے دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے، بات کرتا ہے خلاف قانون، تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو، اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ تو اب میں یہ کہا، اندازہ کریں، حکومت نہیں قتل کر سکتی تو کوئی غازی اٹھے۔ اور یہ کس طرف یعنی قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز اینف ہیں، ہم تو انشاءاللہ سائبر کرائم میں جو کچھ کرنا ہے وہ تو کریں گے، لیکن میں کم از کم اپنی پبلک، اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلائٹ کروں اس طرح کی چیزوں سے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ کے فضل سے جتنا حوصلہ ہے نا، میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا، نہ میں کوئی اس کو ریبٹل کروں گا اس حوالے سے کہ میں جا کے کوئی سڑکیں بلاک کر دوں۔ ہم نے ان کا علمی جواب، جو انہوں نے 7 اعتراضات کیے ہوئے تھے، ان کے علمی جوابات میں نے پچھلی سنڈے کو ریکارڈ کروا دی ہیں، اس پہ ریفرنس لگنے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ آنے والی جو منڈے ہے نا، اس میں انشاءاللہ تعالی یہ اپلوڈ ہو جائیں گے، یعنی 10 اپریل 2023 کو انشاءاللہ وہ جو آپ پورے ریفرنسز لگ کے انشاءاللہ YouTube پہ اویلیبل ہوگا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ فی الوقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ جی یہ دوسری ویڈیو سنیں اور آپ اس کی دیدہ دلیری دیکھیں، اس انٹرویو لینے والے کی بھی اور دینے والے کی بھی، ذرا ان کی دیدہ دلیری آپ ذرا دیکھیں۔ وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ جی 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں، لیکن اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ مطلب اس سے آگے کون سی بات رہے گی؟ یعنی اس وقت پاکستان میں واحد بندہ ہوں کہ جس کے سر کی قیمت رکھ دی گئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں،
اور آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ یہ لوگ مرڈر اٹیمپٹ میرے پہ پہلے بھی کروا چکے ہیں، اور یہ میں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری علمی جیت ہے کہ ان کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں ہے۔ ہم نے جو قرآن و سنت سے مقدمہ پیش کیا ہے، دین کا، ختم نبوت کا، توحید کا، کسی فرقے میں کوئی تڑ نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کی چیپ حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، یہ آپ ذرا ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور ویڈیو ہے، یہ بھی آپ ذرا سنیں۔ یہ وہی بھائی صاحب ہیں، انہوں نے مشہور ہونے کے لیے انٹرویو کیا ہے، تو یہ آپ ذرا سنیں۔ میں آپ کا میزبان راشمین آزاد کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیشنل ٹی وی۔ کل جو ہے ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے پیر محمد افضل قادری کی جانب سے انجینئر مرزا محمد علی بھٹ جو ہے واجب القتل کا، تو سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم پیر صاحب کے پاس موجود آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو انجینئر مرزا ہے وہ کیا چیز ہے اور کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان پر جو ہے واجب القتل کا جو ہے فتویٰ جاری کر دیا اور گورنمنٹ سے اپیل کیا کہ اس کو فی الفور گرفتار کر کے پھانسی دی جائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ یہ دیکھ لیں جی، واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ واجب القتل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون کے تحت کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں ماورائے عدالت، اور کوئی غازی ملت اٹھے اور یہ کام کر دیں۔ یہ میں نے آپ کو ان کی پہلی ویڈیو جو آفیشیل پیج سے ان کی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ یہ 3 ویڈیوز، ویسے تو کافی ساری ویڈیوز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو بھی معاملہ سائبر کرائم میں بھیجنا ہے، ہم تو ظاہر ہے کہ آفیشلی اپنے جو قانون ہے ملک کا اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ باقی جو انہوں نے اعتراضات اس میں کیے ہیں نا میرے اوپر، وہ اعتراضات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی اور وہ ساری ایف آئی آر فارغ ہو چکی ہوئی ہیں، ان میں کوئی جان ہی نہیں تھی، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹے ہوئے تھے انہوں نے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس آپ قرآن پاک سے بھی آیات نکالیں نا تو آپ کچھ کا کچھ بنا لیں گے، تو میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، تو میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب اللہ کے فضل سے 12 دیا، لیکن ان لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، 3-4 مہینے سکون کے گزرتے ہیں، پھر یہ کوئی حرکت کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں کوئی اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے یا اپنے کسی یعنی چاہنے والے سے جو اللہ کے لیے، اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے، میں کوئی اس سے بھیک نہیں مانگ رہا، اور نہ میں کسی کو الاؤ کروں گا کہ وہ میری محبت کے اندر کہیں قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کسی ریاستی ادارے کے اوپر کوئی زبان درازی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے، علماء ہیں یا شیاطین ہیں یا کوئی بھی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو پریکٹیکلی جو چیز سامنے ہے وہ یہ سفید داڑھی والے بابا جی ہیں جو کہ اس وقت اپنے آخری عمر میں ہیں، اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں، اور حالت ان کے ایمان کی یہ ہے کہ یہ ایک دن پہلے تو آرمی چیف کو زہر دینے کی بات کر رہے تھے دھرنوں میں، اور اگلے دن انہوں نے ریٹن میں معافی مانگ لی تھی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو پہلے ہی پیش گوئی کر دوں، یہ جب سائبر کرائم میں یہ کیس جانا ہے نا، اور انہیں پتہ چلنا ہے کہ مجھے 7 سال کی قید ہو جانی ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں اس جرم کی، تو یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ معافی مانگ لیں گے اور یہ اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے۔ آپ یہ ویڈیوز میں نے اس لیے نوٹ کر لی ہیں کہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ کے علم میں آ جائیں، یہ بھاگ جائے گا۔ ان کے جتنے ہیں نا 3 مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے بھی جو میرے اوپر آئے تھے نا، وہ بھی اللہ کے فضل سے پھر بس معافی مانگتے رہے ہیں اور صحت جرم سے انکار کرتے رہے ہیں، جبھی تو ان کی وہ ضمانتیں ہوئی ہیں، ورنہ تو ایسے نہ ہو تو ان کا ٹوٹل عشق رسول جو ہے نا پھر وہ ہوتا اس قسم کا ہی ہے۔ اور یہ میں یعنی ان کی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ نوجوان بچے اس کو دیکھ کے متاثر نہ ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی یہ کچھ بہت کوئی 30 مار خواہ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ڈسکریج ہو، اور دوسرے بچے بھی عبرت پکڑیں کہ آپ سے پہلے جو ان لوگوں نے بچے لانچ کیے ہیں وہ بھی سارے معافیاں مانگ کے گئے ہیں، ان کے مستقبل ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں سے ہم حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی قانونی جو بھی معاملات ہیں وہ لے کے چلیں گے۔ باقی جو اس کے اعتراضات کے جوابات ہیں مولانا صاحب کے، وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں، وہ آلموسٹ کوئی میرے خیال ہے 1.25 گھنٹے کی ویڈیو تو ہوگی کم از کم، ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے، ایک ایک پوائنٹ کا میں نے جواب دیا ہے علمی طور پہ۔ اور باقی بھی جو فرقے، یہ ان کا تعلق تو بریلوی مکتب سے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے فرقے اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ لاجواب ہو چکے ہیں ہمارے دلائل کے آگے، اور اسی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے، صرف میرے خلاف بولتے ہیں۔ اور کبھی میرے نام میں مرزا ہونے کی وجہ سے مجھے قادیانی کہہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو علمی طور پہ یہ فیل ہو چکے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بھی آپ نے نمونہ تو نیو ٹی وی کے اندر دیکھ ہی لیا ہے، یہ سارے علماء کس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو اور لیپا پوتی کر رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کی برکت سے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ میں نے بس شروع کے 3-4 منٹ لیے تھے، اس کے بعد میں نے ریبٹل میں صرف 30 40 سیکنڈ لیے ہیں، اور وہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں نے 30 40 سیکنڈ 3 یا 4 دفعہ لیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ ان کے پورے 3 گھنٹے میں جو یہ ارشادات عالیہ ارشاد فرماتے ہیں اس پہ بھاری ہیں۔ باقی انشاءاللہ عوام الناس خود فیصلہ کرے گی اور حق قبول کرے گی، اور قیامت والے دن تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔